اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56۔ ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود نبی اکرم پر بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی درود اور سلام بھیجو اور تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ درود پڑھو، اور اس لیے درود پڑھو کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ درود ہمارے پاس ایک نعمت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں جگہ کا خیال کرنا پڑتا ہے، وقت کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہر وقت کا اپنا ایک وقت ہے۔ اگر نماز دیر ہو جائے، سورج نکل آئے تو ہماری فجر قضا ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہر وقت ہر نماز کا وقت مقرر ہے۔ لیکن درود ایک ایسی نعمت خداوند کریم نے دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تمام عبادتیں ہیں رسول اکرم نے ہمیں دی ہیں، اور وہ ہمارے لیے واجب بھی ہیں، سنت بھی ہیں، اور وہ سنت محمدی کہلاتی ہیں۔ لیکن جو درود ہے وہ سنت الہیہ کہلاتا ہے۔ تو خداوند کریم نے اپنی اس سنت میں نہ تو کوئی وقت مقرر کیا ہے، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی مہینہ مقرر کیا ہے، بلکہ جس وقت آپ بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جس جگہ بھی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، اپنا کھانا پکاتے ہوئے خواتین پڑھ سکتی ہیں، اور جب آپ کا دل چاہے، آپ جس وقت آپ کو بھی ہو، آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ سواری میں سفر بھی کر رہے ہوں تب بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ درود ہمارے پاس ایک نعمت ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، ہماری بخشش کا سامان ہے، ہمارے لیے قبر میں نور ہے، قبر میں نور کا فرشتہ بن کے آئے گا، اور برزخ میں ہمارے یہ کام آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں درود ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب اس میں ایک لفظ ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ ہمیں جو کچھ ہمارے رسول نے کہا ہے اس پہ ہمیں ماننا ہے، عمل کرنا ہے، اور یہی ہماری تسلیم کی حد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ احزاب میں ایک آیت ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ تو یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 71 ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اطاعت بھی ایسے کہ جیسے میرا رسول چاہے۔ تو اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں عمل ایسا ہی کرنا چاہیے جو ہمارے رسول نے، اور جیسے ہمارے اللہ کی اطاعت ہے اسی طرح رسول کی اطاعت ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب حضرت علی علیہ السلام جو تھے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا۔ مدینے سے باہر آپ تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو رسول اللہ کے کام سے ہی گئے تھے، تو سب سے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نماز پڑھ چکے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام آئے تو آپ نے کہا وضو کیا، نماز پڑھوں۔ نماز جماعت ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے سوچا چلو فرادہ نماز پڑھ لوں۔ یہ سوچ کر آپ حضور کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو حکم مجھے دیا تھا، جو کام آپ نے مجھے بتایا تھا، وہ میں کر کے آ گیا ہوں۔ تو جناب رسول خدا کے لیے جو حضرت علی کو حکم ملا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا ہے۔ تو یہ آپ بتانے کے لیے نزدیک آئے کہ چلیں یہ میں بات بتا دوں، اس کے بعد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ نے آپ کو جیسے دیکھا کہا علی بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھ گئے تو سرکار دو جہاں نے اپنا سر مقدس جو تھا حضرت علی کی گود میں رکھ دیا، اور کہا کہ علی تھوڑی دیر بیٹھو، مجھے تھکن ہے، میں آرام کر لوں۔ حضرت علی نے اپنے پاؤں پھیلا دیے، گود میں سر رکھ لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور رسول اکرم کو فوراً نیند آ گئی۔ اب جب آپ سو گئے تو حضرت علی نے دیکھا کہ آفتاب غروب ہو رہا ہے، اور بالکل غروب ہونے والا ہے،
تو حضرت علی نے کیا کیا کہ وہ زانو جس پر سرکار دو جہاں کا سر تھا اس کو ساکن کیا، دوسرا خالی تھا، اس کو ہلایا اور سر کو ہلا کر اشاروں سے نماز پڑھی۔ آپ نے زانو نہیں ہٹایا، اس طرح رکھا کیونکہ حضور کو تکلیف دینا کفر ہے، تو حضرت علی نے بالکل نہیں اپنے پیر کو ہٹایا جس پہ آپ کا سر تھا۔ اور آپ نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ کبھی آسمان کی طرف نظر ڈالتے تھے، سورج کو دیکھتے تھے کہ غروب ہو رہا ہے، اور کبھی رسول کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ والشمس وضحاہا، واللیل، زلفوں کو دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ کیسے میں رسول کو جگاؤں۔ آپ اسی طرح بیٹھے رہے اور آپ نے اشارے سے نماز پڑھ لی، اور اس وقت ایسا منظر تھا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں کا آپ نے ثبوت دیا کہ آپ اللہ کی اطاعت بھی کر رہے تھے اور رسول کی بھی اطاعت کر رہے تھے۔ جب رسول اکرم کی آنکھ کھلی تو آپ نے ایک دم چہرہ علی پہ نظر ڈالی اور پھر دیکھا کہ عصر کا ٹائم تو جا چکا ہے، تو فوراً فرمایا یا علی الصلاۃ العصر، اے علی نماز عصر پڑھی؟ کہا کہ ہاں نماز تو میں نے اشاروں میں پڑھ لی ہے، کھڑا نہ ہو سکا، قیام نہ کر سکا، رکوع و سجود نہ کر سکا، اشاروں میں پڑھ لی۔ جب حضرت علی نے یہ کہا تو کہ رسول کی اطاعت بھی کی، حضور کے حکم پر عمل بھی رہا، نماز اشاروں میں پڑھ لی۔ اب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دونوں کہ ایک طرف رسول ہے زانو پر سر ہے، دوسری طرف نماز ہے جس کے لیے حکم ہے کہ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر نہ پڑھ سکو تو لیٹ کر، ہاتھ نہ ہلا سکو تو اشاروں میں پڑھ لو۔ تو یہ تم نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن بہرحال میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ ضرور تمہاری اس عبادت کو قبول کرے۔ اگر کوئی اور عام انسان ہوتا تو اس نے تو چھینک کے، شور مچا کے، کسی طرح سے سر کو ہٹا کے یا کسی طرح ہلکا سا شور مچا کے یہ کہہ ہی دینا تھا کہ آپ اٹھ جائیں، میری نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ لیکن یہ علی ہیں جو سلم و تسلیمہ کی منزل پر ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔ آپ نے ذرا بھی تبدیلی نہیں کی، نماز اسی طرح آپ نے ادا کی۔ اچھا، جب مولا علی نے دیکھا کہ رسول اللہ جاگ کے ہیں اور رسول اللہ کی نظر مولا علی کے چہرے پہ پڑی اور سوال کیا کہ تم نے نماز پڑھ لی، تو آپ نے کہا کہ میں نے نماز پڑھ لی۔ تو اس وقت پھر کہا کہ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم انا کان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اے میرے رب اس وقت علی تیری اطاعت میں تھا، اگر علی تیری اطاعت میں، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو پھر آفتاب کو واپس لا۔ خدا سے عرض کیا کہ آفتاب کو واپس لا، اور مولا علی سے کہا کہ یہ آفتاب واپس آئے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے یہ دعا کی، ابھی آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ سورج پلٹ آیا۔ اس طرح لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ کے ہاتھوں سے سورج کی ڈوریاں، ہاتھوں میں سورج کی ڈوریاں ہیں اور وہ آپ کے اشارے سے چل رہا ہے۔ اس طرح اتنا بلند ہو گیا کہ مدینے کی پہاڑیوں پہ سورج کی روشنی پھیل چکی تھی اور سب لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ آفتاب واپس آ گیا اور علی سے کہا کہ نماز پڑھو۔ جب تک مولا علی نماز پڑھتے رہے آفتاب قائم رہا۔ جب نماز ختم کی تو آفتاب واپس پلٹ گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان، جب کوئی مومن اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ اطاعت رسول کو اطاعت خداوندی کریم سمجھتا ہے تو پھر اس کی عبادت قبول ہو جاتی ہے۔
اور یہی اس بات کا مظہر ہے کہ ہم جب یہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ بھی اطاعت رسولی ہے، اطاعت خدا ہے کہ خداوند کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم درود پڑھیں جہاں تک ہو سکے اور نماز پڑھیں۔ خداوند کریم اس ذکر کے صدقے میں جو ہم نے کیا ہے ہماری عبادت کو قبول کر ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اے میرے رحیم جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔